حاضرین مجلس، ہم لوگ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے ارکان اسلام کا پہلا رکن یعنی کلمہ شہادہ کو مکمل کر لیا تھا، یعنی کلمہ شہادہ کے پورے کنڈیشنز کو ہم نے ہلکے سے انداز میں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ جو ہمارے یہ دروس المہمہ لعامۃ الامہ جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ارکان اسلام کے اندر کیا کیا ہم نے دیکھا تھا بھائی؟ پہلے ہے شہادہ، اس کے بعد صلاح، یعنی انشاءاللہ نماز کے بارے میں پڑھیں گے آگے، اس کے بعد صوم یعنی روزہ، نماز، روزہ، اور زکوٰۃ، پانچواں رکن حج۔ یہ ہے ارکان اسلام، 5 پلرز آف اسلام۔ اس میں سے ہم نے کیا پڑھا؟ بس شہادہ پڑھا، کلمہ شہادہ کے اقرار کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کا تعلق یعنی ایمان سے ہے، ہمارے عقیدے سے ہے، اس کو ہم نے پڑھا۔ اب آگے کیا پڑھنا ہے؟ نماز کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھنا ہے انشاءاللہ، روزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں سب ڈیٹیل میں پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اور جو ہے ارکان ایمان ہیں، ارکان ایمان ارکان ایمان میں کیا ہے؟ آمنت باللہ، یعنی اللہ پر ایمان، آمنت باللہ، ملائکہ فرشتے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اور آسمانی کتابیں، ورسلہ، اور رسول، انبیاء، سارے کے سارے انبیاء، ہاں، آخرت کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں۔ ان 6 ارکان ایمان کا تعلق بھی یعنی ہمارے دل سے ہے اور ہمارے عقیدے سے ہے۔ تو بن باز رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں بھئی؟ ہم کو پوری بک میں پڑھنا کتنا ہے؟ ارکان اسلام، یہ 5 ارکان اسلام اور 5 ارکان، یہ 6 ارکان ایمان، اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو پہلے وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ اس کلمہ شہادت کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اس کو انہوں پڑھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے دل سے تعلق یہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، ان کا تعلق بھی ہمارے دل سے ہے، عمل سے نہیں ہے۔ بھئی فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کیا عمل کرنا ہے؟ کتابوں پر عمل لانا ہے، ایمان لانا ہے، زبور پر تو کیا کہتے ہیں اس کو، زبور پر آسمانی جو کتابیں ہیں ان کتابوں پر ایمان لے کر آنا ہے، اور رسولوں پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا۔ تو اس کے بعد یہ وہ پڑھا رہے ہیں کہ بھائی یہ پڑھ لو، اس کے بعد پھر یہ ارکان ایمان پڑھ لو، یہ شارٹ میں پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیٹیل میں جو ہے جس پر عمل کرنا ہے، صلاح باقاعدہ عمل کرنا ہے، روزہ اس پر مکمل عمل کرنا ہے، زکوٰۃ اس پر عمل کرنا ہے، حج اس پر عمل کرنا ہے۔ تو عمل کی جانے والی چیزوں کو زیادہ ڈیٹیل میں وہ پڑھاتے ہیں۔ تو جو شارٹ پڑھنا ہے وہ عقیدے پر، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر، یہ شارٹ ہے، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی پورا ختم ہوتا ہے ہمارے عقیدے کا تعلق
یعنی ہمارے دل کا تعلق جو ختم ہوتا ہے تو پھر عمل کا تعلق شروع ہو جاتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عمل کرنا ہے، اس کے بارے میں پڑھاتے ہیں. اب ہم یہ شہادت تو پڑھ لیا ہم نے، لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ پر ایمان لانا. ارکان ایمان، ارکان ایمان 6 ہیں. سب سے پہلا رکن آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. اللہ پر ایمان لاتا ہوں کا مطلب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقشہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوگا. ہم لوگ شہادہ پڑھ لیا، ارکان ایمان پڑھنے جائیں گے، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یس، اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اس کی الوہیت پر ایمان لانا ہے. اس کی الوہیت پر ایمان لانا ہے، اس کی ربوبیت پر ایمان لانا ہے، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے. اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے. 3 چیزوں پر ایمان لانا پڑتا ہم لوگوں کو. بھی الوہیت کا مطلب یہ ہے، الوہیت کا مطلب یہ ہے جب میں آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا جب دعویٰ کرتا ہوں تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اس کی الوہیت پر ایمان لانا ہے. الوہیت پر ایمان لانے کا مطلب اس دنیا کے اندر عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کو سمجھنا یہ الوہیت ہے. میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا، ایک ایسی نقش مطلب جو ہے نقشہ بناتے ہوئے بندہ زمین پہ چل رہا ہے، چلتے چلتے دیکھا لوگ درختوں کی بات کر رہے ہیں. لا الہ، نہیں، یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود یہ نہیں ہو سکتا ہے الا اللہ، معبود اللہ تعالیٰ ہے. ہم نے دیکھا کوئی جو ہے پتھر کی بات کر رہا ہے، لا الہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، اللہ معبود ہو سکتا ہے. یہی الوہیت ہے. یعنی عبادت کے قابل اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے دنیا کے اندر تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. نہ ماں باپ کی بات ہو سکتی، نہ آسمان کی بات ہو سکتی، نہ زمین کی، نہ پتھر کی، نہ سمندر کی، نہ جھاڑوں کی، نہ کسی جانور کی، نہ کسی مخلوق، کسی کی بات نہیں ہو سکتی. یہ ہے الوہیت، بس اسی کو ماننا. ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پرووائڈ کر رکھا، جو کچھ یہاں پر زندگی گزارنے کے قابل چیزیں ہیں وہ سب اللہ نے ہم کو پرووائڈ کر رکھا ہے. ربوبیت، رب مطلب کھلانے والا، پلانے والا، شفا دینے والا، بیمار کرنے والا، فلاں کرے فلاں، سب چیزیں کون کرتا؟ صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے. پوری دنیا کو کھلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، سب کو کھلا رہا ہے. بابا بابا، انسان اگر 8 ارب اگر انسان ہیں، 8 ارب اگر انسان ہیں اور ایک انسان اگر روزانہ 1 پون کلو بھی کھا رہا ہے، پون کلو بھی کھا رہا ہے، یا حساب آسان پکڑنے کے لیے 1 کلو سمجھو آپ یا آدھا کلو سمجھو آپ، 8 ارب اگر انسان ہیں، آدھا کلو کھاتا ہے روزانہ یہ بندہ. میں ہوں دن بھر آدھا کلو چاول کھا سکتا ہوں، اوکے بھائی چلو آدھا، تو 4 ارب کلو کھانا اللہ پرووائڈ کرتا ہے. اور اس میں زیادہ کھانے والے بھی ہیں، کم کھانے والے بھی ہیں، اس میں الگ الگ کھانے والے بھی ہیں. صرف ہر آدمی چاول تھوڑا کھاتا ہے. کچھ لوگ جوار کھانے والے ہیں، کچھ لوگ باجرہ کھانے والے ہیں، کچھ رائی کھانے والے ہیں، کچھ اڈلی ڈوسا کھانے والے ہیں، کچھ لوگ فرنچ فرائز کھانے والے ہیں، کچھ لوگ پتہ نہیں پیزا برگر کھانے والے ہیں، اور نہ جانے کتنے. یعنی خالی ایک سٹی میں 1000 طریقے کے پکوان ہوتے ہیں، پوری دنیا میں کتنے طریقے کے پکوان ہوتے ہوں گے. سب کو پرووائڈ کرنے والا ربوبیہ. اچھا، یہ مخلوق جو ہے انسان کھانے والی ہے، اس کو پھر سانپوں کی مخلوق کھانے والی ہے، اس کو پھر شیروں کی مخلوق کھانے والی، اس کو چیونٹی کی مخلوق کھانے والی، اس کو، اور ہمارے اندر مطلب کروڑوں 84 میں یہ بھی کھاتے ہیں نا، ان کو بھی زندہ رہنا ہے، ان کو بھی پرووائڈ کرنا. زمین کے اندر، آسمان کے اندر، یعنی فضا کے اندر
سمندر کے اندر، یعنی مخلوق ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ہے. سارے مخلوق کو برابر کھلانے والا، وہ جو کھاتے ہیں وہی کھلانے والا، وہ جو کھاتے ہیں وہی کھلانے والا. پرندہ چھوٹے 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 کیڑے کھاتا ہے تو کیڑے پرووائڈ کرتا اللہ تعالیٰ ان کو. کچھ پتے کھانے والے پوروں پتے پرووائڈ کرتا، گوشت کھانے والے گوشت پرووائڈ کرتا، کھانا کھانے والے کھانا پرووائڈ کرتا. ربوبیہ، یہ سب کو کھلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ماننا یہ ہے ربوبیہ. الوہیہ، بھائی کسی کی بات نہیں ہو سکتی. لوگ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سب غلط. اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کر رہے ہیں، وہ اپنے معلوم ہو نہ کو ہو، مطلب اندازہ ہو نہ ہو، سب غلط. صرف اللہ کی بات کرنا صحیح. یہ ہے الوہیہ. ان پوری مخلوق کو کھلانے والا، پلانے والا، ہوا دینے والا، آسمان، جھاڑ، درخت، یہ سب یہ ہماری آسانی کے لیے پیدا کیا. اگر جھاڑ نہ ہوتے تو آکسیجن کا کیا مطلب حل ہوتا؟ اللہ نے یعنی آکسیجن کو پرووائڈ کرنے کے فیکٹریز اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے. یہ جھاڑ آکسیجن کو پرووائڈ کرنے والے فیکٹریز ہیں، اور یہ فیکٹریز دن رات کام کر رہے ہیں، بغیر آواز سے کام کر رہے ہیں. دیکھو آپ، یہ سب ہمارے پاس، یہ فیکٹریز ہم فیکٹریوں کے درمیان میں ہیں، دن رات ہی پرووائڈ کر رہے ہیں، خاموش پرووائڈ کر رہے ہیں. کوئی آواز نہیں، پکارا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، کچھ نہیں، بس وہ ہم کو پرووائڈ کرتے جا رہے ہیں. ربوبیہ. اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 جو اسماء ہیں، وہ سب کے سب پیارے نام ہیں. اللہ نے ہم کو 99 بتایا. اس کے علاوہ اللہ کے نام جو اس نے ہم کو نہیں بتایا وہ انکاؤنٹیبل ہے، وہ ہم شمار نہیں کر سکتے. اس نے ہم کو بھی سمجھانے کے لیے بتایا. ہماری عقل کتنی ہے، اس کو سمجھ میں جو آ سکتا ہے وہ بتایا اللہ تعالیٰ، جو سمجھ میں نہیں آ سکتا وہ نہیں بتایا. جنت کے بارے میں وہ باتیں بتایا جو ہم کو تھوڑا بہت ہم مطلب تھوڑا عقل میں آ سکتا ہے، اور کتنی باتیں ہیں جنت کے بارے میں نہیں بتایا اللہ تعالیٰ، وہاں جانے کے بعد سمجھ میں آئے گا. جہنم کے بارے میں وہ باتیں بتایا جو ہم کو سمجھ میں آ سکتے، تھوڑا اندازہ کر سکتے، لیکن وہ باتیں جو سمجھ میں نہیں آ سکتی، جنت جہنم وغیرہ، وہ بھی نہیں بتایا. تو بہت ساری باتیں جو ہم کو سمجھ میں نہیں آ سکتے اللہ نہیں بتایا. اللہ کے 99 نیمز ہیں، ان پر ایمان لانا. اب جیسے فار ایگزامپل ایک نام ایگزامپل کے طور پر اللہ تعالیٰ کا نام السمیع، سننے والا ہے. اور سننے والا، اللہ سننے والا، ہاں دور سے بھی سنتا ہے، قریب سے بھی سنتا ہے. اب اگر ہم کسی کی بات سننا چاہیں تو ہمیں کوئی سپورٹ ہونا پڑتا، فون ہونا پڑتا. امریکہ میں ہے، اس کے بعد سننا فون ہونا پڑتا. لیکن اللہ کو ایسے سورس کی ضرورت نہیں ہے، سور ضرورت نہیں ہے. اور اللہ ایسا سنتا، اگر میرے سامنے 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اوکے، اگر سب ایک ساتھ باتیں کریں تو کسی کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ سکتی، کسی کی سمجھ میں آتی. لیکن یہ 8 ارب انسان اگر ایک ساتھ بولیں تو بھی اللہ برابر سب کی الگ 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 سنتا، سب کی الگ الگ سنتا. اچھا، یہ 8 ارب لوگ بھی زبان سے نہیں بول رہے ہیں، دل میں سوچ لے رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ دل میں سوچنے والی باتوں کو سن لیتا. یہ الگ، یہ الگ، یہ الگ، ایک سب کو الگ الگ جو ہے پکار رہا ہے، سب کی بات الگ الگ سنتا. یہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت پکاریں تب بھی برابر سنتا. کسی کو ویٹنگ میں نہیں رکھتا، بھائی ان سے پہلے بات کریں، تھوڑا ویٹ کرو، ٹھہرو، تھوڑا ٹھہرو، نہیں. آپ بھی سیم ٹائم بات کرو، آپ بھی سیم ٹائم پکارو، آپ بھی سیم ٹائم، سب سیم ٹائم اللہ کو پکارے تو بھی اللہ سب کی برابر سنتا. دنیا کے اندر اس وقت 5000 زبانیں ہیں، یعنی معلوم تاریخ کے اندر 5000 زبان ہیں. 5000 زبان کے اندر بھی سب ایک ساتھ جو ہے الگ الگ پکارے تب برابر سنتا. اچھا، یہ صرف انسانوں کی نہیں بھائی، یہ اربوں کی تعداد میں چونٹیاں ہیں، ہر چونٹی کی الگ الگ سنتا. اربوں کی تعداد میں جو ہے مچھلیاں ہیں، ہر مچھلی کی الگ الگ سنتا. اربوں کی تعداد میں کیڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، ہر کیڑے کی الگ الگ سنتا. خربوں کی تعداد میں ہمارے بیکٹیریا ہیں، ہر بیکٹیریا کی الگ الگ سنتا. اچھا، وہ صرف سنتا بھی نہیں بلکہ ان کو جواب الگ 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 دیتا. اچھا، یہ جو کچھ مطلب اس مچھلی نے آج جو ہے کچھ اللہ تعالیٰ کو بولا، وہ سن لیا،
اور ایک 15 سال کے بعد پھر اسی مچھلی نے کچھ بولا تو وہ بھی بات اللہ کو معلوم. یہ 15 سال پہلے جو مولا بولی وہ بھی معلوم اس کو. ہاں یہ بولی تھی, اس نے مانگا تھا, اس نے کیا تھا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد ہے. اب اگر میں 45 سال کا ہوں, اب اگر کچھ اللہ سے مانگ رہا ہوں تو یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. 15 سال پہلے میں اللہ سے کچھ مانگا تھا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. 15 سال پہلے یہ مانگا تھا, اس کے بعد یہ مانگا, اس کے بعد یہ مانگا. پورے 60 سال میں جتنا بھی مانگتا ہوں وہ سب اللہ کو معلوم. ایسا نہیں کہ اب جو بولا وہ معلوم ہے, پچھلے اسے بھول گیا, ایسا نہیں ہو, ایسا نہیں ہے. اب میں مانگا بھائی 15 سال پہلے میں کیا مانگا تھا اللہ کو نہیں معلوم, نہیں وہ بھی ابھی معلوم. جیسا فریش اب جیسا معلوم ویسے پرانی باتیں سب معلوم. دل میں کیا سوچا تھا وہ سب معلوم. سمیع وہ سننے والا ہے, جواب بھی دیتا, کسی کو آن دا اسپاٹ جواب دیتا, کسی کو بعد میں دیتا, کسی کو آخرت میں دینے والا ہے. تو یہ جو اللہ کے اسماء و صفات ہے ان پر بھی ہمیں پورا ایمان لانا ہے. اگر ہم لوگ یہ 99 نیمز پر درود شروع کریں نا تو وہ بھی مطلب پورا سال چل سکتا ہے انشاءاللہ. اس کے نام ہے, پڑھیں گے انشاءاللہ, سب پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا, مطلب اس کی الوہیت پر. کیا ہی الوہیت بھائی, اس کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت کس کو بولتے؟ کیا عبادت صرف نماز پڑھنے کو بولتے؟ اس سے ہٹ کے بھی عبادت ہے. وہ جب عبادت کا ٹاپک آئے گا نا, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ سب عبادت ہے نا, اس میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. الوہیت ساری باتیں اسی کے, اور یہ جو کچھ انتظام پرووائڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا وہ. اور اسماء و صفات اس کے سارے ناموں کو سمجھ کر اس پر ایمان لانا, یہ ہے آمنت باللہ. اس کے بعد پھر ملائکہ, فرشتوں پر چھوٹا چھوٹا پڑھیں گے انشاءاللہ, ایک دن میں کلوز. فرشتوں پر اور کتابوں پر, نبیوں پر, آخرت پر, مطلب تقدیر پر ایک دن میں کلوز کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن ڈیٹیل میں جو پڑھانا چاہتے ہیں وہ عبادت کے تعلق سے, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ سب ڈیٹیل میں وہ پڑھاتے ہیں, پڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. اللہ سے دعا ہے ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو یعنی ہضم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو دل و دماغ میں بٹھانے کی توفیق فرمائے, اور اس کو شرح صدر یعنی یہ ہے اس کا مطلب, یعنی دلوں کو کھولنے کی توفیق فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.